میرے سامنے ایک دفعہ ایک میاں بیوی کا جھگڑا آیا. عورت نے شوہر پر ایک الزام لگایا. عورت نے شوہر پر الزام لگایا. شوہر نے کہا یہ الزام غلط ہے. عورت نے کہا قسم اٹھا کے کہہ دو غلط ہے. شوہر نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اللہ کی قسم اٹھائی اور کہا کہ یہ الزام غلط ہے. میں بیٹھا ہوا تھا نا, کیونکہ میں کیس کاؤنسلنگ کر رہا تھا میں, تو عورت نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے غصہ آیا. میں نے اس خاتون سے کہا کہ پھر آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ قسم اٹھا کے بولے؟ نہیں یاری بات بھئی, قسم اٹھوائی کیوں؟ جب آپ نے یہ بعد میں بھی یہ کہنا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو آپ کو قسم نہیں اٹھوانی چاہیے تھی. اس سے قسم بھی اٹھوا لی اور اب کیا الزام لگ رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ تو غلط ہو گیا نا. نشانی مانگو اور جب مل جائے تو بولو یہ ڈرامہ ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے. تو اللہ نے اس کائنات میں اپنے برحق ہونے کی اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کی. آ کا فرتا سوالیہ نشان ہے. آ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں سوال. ایسی ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. غور تو کرو, پھر اس مٹی کو کیا بنا دیا؟ پانی کی ایک بوند. پھر اس پانی کی بوند کو ماں کے رحم میں رکھ کے آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, کیسی اس میں سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں کہ روٹی کھاتی ہے ماں اور ساری چیزیں بننا اور اگنا شروع ہو جاتی ہیں. ثم سواک رجلا, پھر انسان بنا کے ہم تمہیں باہر نکالتے ہیں. اور لا تعلمون شیئا, اس وقت جب تم دنیا میں آتے ہو تمہیں دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن وہ رب تمہاری ضرورتیں تم سے زیادہ جانتا ہے, لہذا وہ تمہاری خوراک کا بھی انتظام کرتا ہے. اس وقت انتظام کیا کیا اس نے؟ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا. پھر انتظام کیا کیا؟ دنیا میں آئے, آسمان سے بارشیں برستی بھی دیکھی تم نے. یہ سب تمہاری زندگی کا سامان تھا. ساری چیزیں دیکھتا 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 اندھا ہو جاتا ہے. دیکھتے جیسے جو چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے نا, تو وہی پھر نظر نہیں آتی. کسی نے بڑی پیاری مثال دی ہے. ہمارے جسم کے اعضاء میں ہمارے سب سے قریب, آنکھوں کے سب سے قریب کون سا عضو ہے؟ بولو نا بھائی. ناک ہے نا. ناک ایک ایسا عضو ہے جو ہماری دونوں آنکھوں کے بالکل درمیان میں ہے, لیکن ہمیں اپنی ناک کے علاوہ باقی سب چیزیں آسانی سے, بولو نا بھائی, ہاتھ نظر آتا ہے بھائی, پاؤں نظر آتے ہیں, ناخن نظر آتے ہیں, ایسے دیکھ لو ناخن نظر آئیں گے, کسی اور کی ناک بھی نظر آئے گی, بلکہ کسی اور کی سب سے پہلے ناک ہی نظر آئے گی آپ کو. نظر نہیں آ رہی تو کیا چیز نظر نہیں آ رہی؟ اپنی ناک. اس لیے کہ بہت قریب ہے, چونکہ اللہ بہت زیادہ قریب ہے اور وہ اس وقت سے جانتا ہے. هو اعلم بكم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم, فرمایا جب تم ماں کے پیٹ میں جنین تھے, بن رہے تھے, چھپے ہوئے تھے, اس وقت سے جانتا ہے تمہیں, بنا رہا ہے وہ تمہیں, اس وقت سے جانتا ہے. تو چونکہ اتنا قریب ہے اسی لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا, وہ نظر نہیں آتا. اتنی نشانیاں اس کی ہیں, اتنی نشانیاں کہ انہی نشانیوں کو بھولتا ہے انسان. تو اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نظر نہیں آتا کہ جس چیز کی نشانیاں رکھی جاتی ہیں, علامتیں رکھی جاتی ہیں, وہ اسی لیے رکھی جاتی ہیں کہ وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. میں اکثر مثال دیتا ہوں, آپ جب لانگ روٹ پہ نکلتے ہیں, ہائی وے پہ نکلتے ہیں, تو جگہ جگہ سائن بورڈ نظر آتے ہیں نا آپ کو ہائی وے پہ. کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے جب کراچی سے نکلیں گے, لاہور 1200 کلومیٹر یا 1500 ایسے لکھا ہوا نظر آئے گا. تو یہ سائن بورڈ کس کی علامت ہے؟ کہ لاہور یہاں سے کیا ہے, بالکل سیدھا. اب آپ کو لاہور یہاں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا. بھائی سائن علامت لگانا اسی لیے تو ہے کہ اگر نظر آ رہا ہوتا تو یہ علامتیں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ جاتے جاتے روڈ 2-3 طرف ٹرن ہو رہا ہے, ادھر بھی نکل رہا ہے, ادھر بھی نکل رہا ہے, سیدھا بھی نکل رہا ہے. اب آپ کو پتہ نہیں کہ ادھر لاہور کے لیے ادھر ٹرن کرنا ہے, میں نے لاہور کے لیے ادھر ٹرن کرنا ہے, یا لاہور کے لیے میں نے سیدھا جانا ہے. تو سائن بورڈ لگا ہوتا ہے نا, ایرو کا نشان ہوتا ہے, لاہور کہاں ہے بھائی؟ لیفٹ سائڈ پہ اتنے کلومیٹر. اگر نظر آ رہا ہوتا تو یہ علامتیں لگتی. اللہ نظر نہیں آ رہا, تبھی تو اس نے اپنی وجود کی علامتیں رکھی ہیں. اور
سائن بورڈ اتنے لگا دیے اس نے جگہ 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 جگہ. بچہ جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, بالغ ہونے سے پہلے اسے اللہ کے وجود کی علامتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اتنی علامتیں, اتنے سائن بورڈ تو کسی سفر پہ نہیں ہے راستہ دکھانے کے لیے. ہم جب سفر کرتے ہیں تو کتنے سائن بورڈ آئیں گے؟ 20 آ جائیں گے, 100 آ جائیں گے نا, زیادہ سے زیادہ. لیکن اللہ کی علامتیں جو اللہ کا راستہ ہمیں بتاتی ہیں, جو اللہ کا پتہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کوئی ہے جس نے پیدا کیا, جس نے بنایا, وہ سائن بورڈ اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے. سب سے پہلے بچے کو جو پہلا سائن بورڈ نظر آتا ہے نا, جو بتاتا ہے کوئی ہے جس نے پیدا کرنے والا, وہ اس کے والدین ہیں, وہ اس کی ماں ہے جو اس سے بے پناہ محبت کر رہی ہوتی ہے, اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہے, رات کو اس کی پوٹیاں صاف کر رہی ہے, پیمپر صاف کر رہی ہے, چیختا ہے چلاتا ہے تو لوریاں سنا سنا کے اس کو چپ کراتی ہے, اپنی چھاتی سے فیڈ کراتی ہے. تو بچہ جیسے ہی تھوڑا تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے, اگر وہ عقل ہوگی اس میں, تو اس کو یہ, اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ میں تو محتاج ہوں, بالکل اپاہج ہوں, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ کون سی ذات ہے جس نے اس عورت کے دل میں, اس شخصیت کے دل میں میری بے پناہ محبت ڈال دی, اور اس محبت کے بغیر میرے لیے میری پرورش ممکن, بولو بھائی, نہیں تھی. آپ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ خود سے ہو گیا ہے, جو دہریے ہیں نا ان کے پاس پتہ ہے اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو نیچرل ہے, جس نے جنا ہے وہ محبت تو کرے گی, یہ تو نیچرل ہے بھائی, یہ تو نیچرل ہے. تو نیچر کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ نیچر خود سے تھوڑی کوئی چیز ہوتی ہے, قدرت نے رکھا ہے نا یہ. اور اگر آپ نیچر کو اللہ سے ہٹا کے الگ چیز فرض کرتے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی جنے, جو پیدا کرے وہ لازمی محبت کرے گی, تو پھر سانپ کی مادہ اپنے بچوں سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ مچھلی جب انڈے دیتی ہے, اس سے بچے نکلتے ہیں, تو وہ اپنے بچوں سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. سانپنی جب انڈے دیتی ہے نا, جب اس سے بچے نکلتے ہیں تو انہی بچوں کو کھانا شروع کر دیتی, کہتی خوراک ہے بھائی, میرے ہی انڈوں سے نکلے تو کیا ہوا, ہے تو پروٹین سے بھرپور نا, کھاؤ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو چونکہ انڈوں سے نکلے ہیں نا, ڈائریکٹ بچے پیدا نہیں کیے اس نے, تو انڈوں سے نکلے ہیں, تو اس کو بھول گئی ہے کہ یہ, کیونکہ انڈوں سے بچے نکلتے بہت دیر سے ہیں, ڈائریکٹ جنا نہیں ہے اس نے, وہ تو بھول گئی ہے. تو مرغی کیوں نہیں بھولتی پھر؟ مرغی جب انڈے دیتی ہے, کتنے دنوں کے بعد اس میں سے بچے نکلتے ہیں, لیکن ان بچوں سے مرغی جو عشق اور محبت کرتی ہے وہ بھی دیکھنے کے لائق. آپ کبھی مرغی اس نیت سے پالیں اور آپ کو مرغی میں اللہ کا وجود نظر آئے گا. ایسی محبت کرتی ہے نا اپنے چوزوں سے. آپ اپنے ڈڑبے میں کمزور سی مرغی لا کے چھوڑیں. میں نے ایک دن کیا کیا, میرے پاس مرغیاں تھیں, تو ایک مرغی نئی لایا, میں ذرا کمزور تھی. مرغیوں میں جب نئی مرغی آتی ہے نا تو اس کی شامت آتی ہے, وہ نئی والی مرغی کو ایکسپٹ نہیں کرتی, وہ مارتی ہیں اس کو. میں نئی مرغی لا کے میں نے ڈالی, پٹنا شروع کیا اس مرغی نے, ساری پرانی مرغیوں نے مار مار کے بھرگس نکال دیا اسے. 2-3 دفعہ میں نے ارادہ کیا اس کو ذبح کرتا ہوں. اللہ کی قدرت کے وہ کڑک ہو گئی. وہ کیا ہو گئی؟ وہ کڑک ہو جاتی ہے نا, بیٹھ جاتی ہے اپنی. تو ہم نے کہیں سے انڈے لا کے اس کے نیچے رکھ دی. ہم نے کہا لے بھائی, اب اس کی ٹور چینج ہو گئی. اب اس نے سائن بورڈ لگا دیا ہٹو بچوں کا. کیا لگا دیا اس نے؟ اس جو کڑک ہوئی ہے مرغی, اس نے کیا لگا دیا؟ ہٹو بچوں. اب کوئی قریب آئے. پھر جب کچھ دنوں کے بعد اس کے بچے نکلے, چوزے نکلے, وہی سائز ہے اس کا, وہی کمزور, لیکن بچوں کی وجہ سے اس میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہوا اپنے بچوں کی خاطر. اب اس کو اپنا دفاع نہیں کرنا, کس کا کرنا ہے؟ بچوں کا. اب جو مرغیاں پہلے اسے مار رہی تھیں وہ اس سے ڈر ڈر کے بھاگ رہی ہیں. طاقت تو پہلے سے بھی کم ہو گئی, قوت پہلے سے بھی کم ہو گئی, کیونکہ اتنا عرصہ بیٹھی رہی ہے. اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی نا, وہ تو 21 دن کا اعتکاف تھا. تو جیسے آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو تھوڑی سی توانائی میں کمی آ جاتی ہے, تو مرغی کا اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 21 دن کا. 21 دن وہ اعتکاف میں بیٹھ کے جب اٹھی ہے, اتنی توانائی اس کے اندر,
وہ کیا تھا بچوں سے عشق اور محبت کہ اب میں جان پہ کھیل جاؤں گی, بچوں پہ آنچ نہیں آنے دوں گی. یہی جب سانپ کی مادہ کے ساتھ ہوتا ہے تو انہی بچوں کو کھا جاتی ہے, مرغی کے ساتھ ہوتا ہے تو ان بچوں کو کی حفاظت کرتی ہے, مچھلی کے ساتھ ہوتا ہے, مچھلیوں میں بعض مچھلیاں انڈے دیتی ہیں, بعض ڈائریکٹ بچے دیتی ہیں, جو انڈے دیتی ہیں وہ انڈے کھا جاتی ہیں, جو بچے دیتی ہیں وہ بچے کھا جاتی ہیں. تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ میں جس کے دل میں چاہوں گا محبت ڈال دوں گا اور جس کے دل میں چاہوں گا نفرت ڈال دوں گا. انسان کی ماں کے دل میں اللہ نے انسان کے بچے کی محبت ڈالی ہے. اگر اللہ نہ ڈالتا تو یہ نیچر نہیں ہے, فطرت نہیں ہے, ماں کبھی بھی نہ پالتی بچے کو. جیسے عورت کی گود میں دوسرے کا بچہ لا کے پکڑا دو, ذرا تجربہ کر کے دیکھیں آپ, اپنا ہی ہو لیکن دوسری بیوی کا ہو, وہ جیسی پوٹی کرے گا نا, ہاں اس کا تو کام ہی ہر وقت کیا ہے, گند کرنا. اس کا کام کیا ہے, ہر وقت گند کرنا, پوٹیاں کرنا. عورت کو دوسرے کے بچے کی پوٹی سے الٹی آتی ہے اور اپنے بچے کی پوٹی سے الٹی نہیں آتی. حالانکہ پوٹی کی ڈیفینیشن تو سب جگہ ایک ہی ہے. کیا اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کرائیں, سب پوٹیاں اللہ معاف فرمائے ایک جیسی ہوتی ہیں. کتنی نفیس باز خواتین ہوتی ہیں بڑے بڑے گھرانوں کی, جن کو ذرا سی اسمیل آ رہی ہے تو ایکچولی مجھے وامٹنگ ہو رہی ہے, مجھے جناب بڑا اسٹائل ہوتا ہے. اپنا بچہ پیدا ہو گیا, وہ صبح شام موشن کر رہا ہے, اس کے پیمپر تبدیل ہو رہے ہیں, کوئی وامٹنگ نہیں ہو رہی, کوئی الٹی نہیں آ رہی. تو یہ محبت کس نے رکھی ہے, یہ اللہ نے. اور اتنی محبت اللہ نہ رکھتے تو بچہ نہیں پلتا. یہ جو آیا گھر میں رکھی جاتی ہے نا بچہ پالنے کے لیے, اس لیے پالتی ہیں کہ ان کو پیسے ملتے ہیں. یہ اس لیے پال لیتی ہیں کہ ان کو پیسے ملتے ہیں, اور پھر بھی اس طرح سے نہیں پالتی جس طرح سے ماں پالتی ہے. کیونکہ ماں تو سینے سے لگا لگا کے لوریاں سنائے گی, اور کیسی محبت سے اس کی آنکھ کی ٹھنڈک, کہ بچہ جب مسکرائے گا تو ماں کا دل اندر سے ہنستا ہے. ماں کا دل, چاہے بچہ کیسا ہی ٹیڑھا میڑا ہو, کالا کلوٹا ہو, معذور ہو, ہر وقت ناک نکلتی رہتی ہے اس کی, ہر وقت ٹیڑھا میڑا گندا. تو اب ہم اگر اسی پہ غور کر لینا کہ کون سی مخلوق ہے جس کے دل میں اللہ نے ماں کی محبت ڈالی اور کون سی مخلوق ہے جس کے دل میں اللہ نے ماں کی محبت نہیں ڈالی, اسی سے اللہ کا وجود پتہ چل جائے گا کہ اتفاق سے نہیں ہے.